یہ افواہ ہے کہ ایک دن پہاڑیوں کے پہاڑوں نے ایک درینہ وحشی جنگجو کو جنم دیا جس کا نام پادری دہیا تھا۔ عربوں اور بربروں نے اس غیر معمولی عورت کے بارے میں اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایک جرأت مند حکمران تھیں، اور ان میں سے کچھ نے اسے کاہن کی حیثیت سے بیان کیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے ان پر جادوگرنی کا الزام لگا دیا۔ لیکن اس کے باوجود راوی متفقہ طور پر اس بات پر متفق تھے کہ دہیا عمر بھر کی مضبوط خواتین میں سے ایک تھیں۔ تو پھر اس امیجین ملکہ کی کیا کہانی ہے جس نے شمالی افریقہ کے قبائل کو متحد کیا اور اسلامی فتوحات کے رہنما حسن بن نعمان کو شکست دینے میں کامیاب رہیں، جو 108 سال کی عمر میں اس کے لیے بھی مشکل نہیں تھی۔ دہیا کاہنہ شاویہ بربر جنگجو اور ملکہ تھی جس نے مغرب پر مسلمانوں کے حملے کی مزاحمت کی، اور مذہبی اور عسکری رہنما تھی، اور اس کا تعلق نومیدیا سے تھا جہاں اس نے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے ٹکر لی تھی۔ اس کی ولادت 7ویں صدی کے ابتدا میں ہوئی اور وفات موجودہ جزائر میں اسی صدی کے اخیر میں ہوئی۔ ملکہ دہیا کے مذہب میں اختلاف ہے۔ بربر بادشاہ کیسیلیا کی موت کے بعد 35 سال تک شمالی افریقہ پر حکمرانی کی۔ کچھ راویوں کا کہنا تھا کہ وہ کافر تھیں جو لکڑی سے بنے بت کی پوجا کرتی تھیں اور اسے اونٹ پر لے جاتی تھیں، اور لڑائی سے پہلے وہ بت کو بخور یعنی خوشبو والی دھونی دیتی تھیں اور اس کے گرد رقص کرتی تھیں، جبکہ دوسروں کا کہنا تھا کہ وہ یہودی عقیدے کو مانتی تھیں۔ مثال کے طور پر یہودی مصنف شولو مساعد نے بیان کیا کہ یہودی قبیلہ بنی اسرائیل کی نسل کا قبیلہ تھا، اور یہوشوا کے یہودی پادری جو یشوع کی قیادت کرتے تھے وہ یشوع کی حکومت کے وقت نیل کے ممالک میں آئے تھے اور اس کے بعد اوریس کی پہاڑیوں میں لیبیا منتقل ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ دہیا راہبوں کے خاندان سے تھیں، اور یہودی رسم و رواج کسی عورت کو کاہن نہیں بننے دیتے تھے، لیکن اس وقت کنانیوں کا اثر قبیلے پر غالب تھا۔ انہیں پادری کہلانے کی وجہ کے بارے میں ابن خلدون کا خیال ہے کہ دہیا کو اپنے لوگوں کے حالات کی عدم موجودگی کا خوش قسمتی سے علم تھا، جس کی وجہ سے وہ ان پر حکومت کرتی تھیں۔ لیکن دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ عربوں نے اس پر جادوگرنی اور جادو کا الزام لگا کر ان پر اپنی فتح کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ بربروں نے اپنے بادشاہ کیسلیا کی موت کے بعد دہیا کے مفروضے پر متفقہ طور پر اتفاق کیا، کیونکہ پرانی امج روایات کا تقاضا تھا کہ نیا حکمران منتخب کرنے کے لیے قبائلی کونسل حکمران کی موت کے بعد ووٹ ڈالتے تھے۔ اپنی دانش مندی اور طاقت کے ساتھ وہ اپنے جھنڈے تلے بربر قبائل کو رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور ان کے بعد مسلمان عرب اس حقیقت کے باوجود کہ وہ 680 میں بربر تخت پر چڑھ گئیں جب وہ 95 سال کی تھیں۔ دہیا اپنی ذہانت اور جنگی عقل کے لیے مشہور تھیں۔ رومیوں کے خلاف بہت سی مہمات کی رہنمائی کرتی تھیں، جنہوں نے 6 صدی عیسوی کے آخر تک بربر زمینوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور در حقیقت وہ بربر کی سرزمینوں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہی تھیں، جس سے رومیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کی سلطنت میں توسیع کی گئی تاکہ الجیریا، مراکش، تیونس اور لیبیا کو شامل کیا جا سکے، اور اس کے دارالحکومت کے طور پر ایرس میں واقع چنچیلا شہر کو چنا گیا۔ اسلامی پیش قدمی نے شمالی افریقہ کو حسن بن نعمان کی سربراہی میں نشانہ بنانا شروع کیا، جسے اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس خطے میں اسلامی فتح کا آغاز کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا۔ 693 عیسوی میں دہیا نے بیزیا کی لڑائی میں ابن نعمان کی فوج کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے تیونس اور طرابلس کو لیبیا کی سرنیکیا میں آباد ہونے پر مجبور کیا۔ ملکہ دہیا کا مقصد مسلمانوں سے دشمنی نہیں تھا، بلکہ انہیں صرف بربر کی سرزمین سے بے دخل کرنا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے کیروان کو تباہ کیا تھا اور نہ ہی وہاں کے مسلمانوں کو ہلاک کیا تھا، جبکہ حسن بن نعمان کی فوج کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے 80 مسلم قیدیوں کو بھی رہا کیا، جبکہ ان میں سے صرف ایک خالد بن یزید القسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دہیا نے اسے گود لے لیا تھا، اسے اپنے گود لیے ہوئے 2 اور بچوں کے ساتھ رکھا تھا۔
مورخین کے مطابق ان میں سے 2 بربر اور 1 یونانی تھا۔ حسن بن نعمان ملکہ دہیہ کی فوج کے سامنے سے پیچھے ہٹ جانے کے 5 سال بعد اسی مسلمان کمانڈر نے اپنی فوج کو دوبارہ سے آراستہ کرنے اور لیونٹ سے اموی خلیفہ کے سپاہی پہنچنے کے بعد اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو بازیاب کروانے کے لیے اپنا مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان 5 سالوں کے دوران خالد بن یزید، جسے ملکہ نے گود لے رکھا تھا، اس نے حسن بن نعمان کو آریز پہاڑیوں میں معاشی حالات اور بربر کوئین کے محل میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ جب ملکہ دہیہ کو معلوم ہوا کہ عربی پیش قدمی کرنے والے ہیں اور اس بار وہ اس کو ماضی کی طرح روک نہیں پائے گی، اس نے زمین پر آتش گیر پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نقطہ نظر سے عربوں نے بربر کی سرزمینوں کے باغات کا لالچ ہے، لہٰذا اس نے درختوں کو کاٹنے، قلعوں کو مسمار کرنے اور طرابلس سے تنگریز تک فصیلیں جلانے کا حکم دیا، جس سے افریقیوں کو غصہ آیا، جس نے یہ ماننا شروع کیا کہ ملکہ پاگل ہو گئی ہے۔ بہیجیہ میں اس کو شکست دینے کے بعد حسن بن نعمان ملکہ دہیہ کو شکست دینے اور اس جنگ میں بئر کہنیہ کے نام سے اس کی فوج کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دہیہ حملہ آوروں سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دوسرے حوالوں سے کہا گیا ہے کہ اس نے دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بجائے زہر نگل کر خودکشی کی۔ ابن خلدون کے مطابق جب اس کی موت ہوئی اس وقت اس کی 127 سال عمر تھی۔ ملکہ دہیہ امیجائی کارکنوں میں ایک مشہور شخصیت بن گئی اور انہوں نے حتیٰ کہ الجزائر میں کینچیلیا میں ان کی یاد میں ایک مجسمہ بھی بنایا۔ دہیہ کی شناخت معلوم نہیں ہے، لہذا مختلف گروہوں کے ذریعے اس کی تشخیص وہ بربر اورینٹل مخلوط بازنطینی، یہودی، عیسائی یا کافر ہو سکتی ہیں۔ صرف ایک پہلو یقینی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت تھیں، اسے خواتین نے علامت کے طور پر اپنایا۔